السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ پڑھ رہی ہیں فیاض خان ناول، اور امید ہے کہ آپ میرے ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج تو فقط پشو کے من ہستی کے ایپیسوڈ نمبر 30 ہے۔ آپ نے لازمی کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو اس سے پچھلی ایپیسوڈ کیسی لگی، یہ والی کیسی لگی، کون سی زیادہ بیسٹ تھی۔ پہاڑوں کی خاموش فضا میں صبح کی پہلی کرن نے آہستہ آہستہ برف پوش چوٹیوں کو چومنا شروع کیا تھا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہ تھا، مگر اس کی نرم سنہری روشنی نے ہر چیز پر جیسے کوئی جادو سا بکھیر دیا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور صنوبر کے درختوں کی مہک رچی بسی تھی، جو پورے منظر کو ایک دل نشین خواب میں بدل رہی تھی۔ تبھی ان کے کیمپ کے اندر ایک نرم و گہری خاموشی کے درمیان ابتسام کے بازو میں سمٹی ہوئی صاحبہ اس کے ہی سویٹر میں لپٹی نیند کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی سانسوں کی مدھم سی روانی جیسے کوئی خاموش موسیقی ہو، یہ ابتسام کے دل کے تاروں کو چھو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون کی وہ جھلک تھی جو صرف اعتماد اور محبت سے جنم لیتی ہے۔ شام کی نگاہیں والیانہ انداز میں صاحبہ کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی، جیسے وقت کو روک دینا چاہتا ہو، جیسے اس لمحے کے سحر سے کبھی باہر نہ نکلنا چاہتا ہو۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور دل میں ایک عجیب سا قرار۔ صاحبہ کی بند آنکھیں، الجھے ہوئے بال اور اس کے کندھے پر ڈھیلا ہوا سویٹر، ہر منظر ابتسام کے لیے مکمل تھا۔ باہر پہاڑوں پر دن کا آغاز ہو رہا تھا، مگر ابتسام کے لیے صبح کی سب سے حسین روشنی اس کے پہلو میں سونے والی یہ لڑکی تھی۔ اس کی صاحبہ ابتسام نے جھک کر آہستگی سے صاحبہ کے ماتھے سے ایک الجھی ہوئی لٹ ہٹائی، جیسے کسی مقدس چیز کو چھونے سے پہلے دعا کی جائے۔ اس کی انگلیوں کا لمس اتنا نرم تھا کہ صاحبہ کی پلکیں ہلکی سی لرزی، جیسے نیند اور جاگنے کے بیچ کوئی خواب سانس لے رہا ہو۔ وہ لمحہ جیسے کائنات کی ساری ہلچل تھم گئی ہو، جیسے پہاڑوں کے بیچ وقت بھی سانس روک کر دیکھ رہا ہو۔ ابتسام نے اپنے بازو مزید سختی سے اس کے گرد لپیٹے، جیسے اس کی موجودگی کو خود میں سمیٹ لینا چاہتا ہو، کہیں پھر سے کھو نہ جائے۔ تمہیں پتہ ہے، وہ مدھم سی سرگوشی میں بولا، اس کے کان کے قریب جھک کر، یہ سرد صبح، یہ پہاڑ، یہ زندگی سب تم سے ہے چند سجنا۔ صاحبہ نے نیند میں مسکراتے ہوئے سر اس کے سینے سے تھوڑا اور قریب کر لیا۔ اس کی وہ خاموش
مسکراہٹ ابتسام کے دل کے گہرائیوں میں اتر گئی، جیسے کسی بند دعا کی قبولیت کا لمحہ۔ اب جاگ گئی ہو یا بس میرے دل کی آواز سن لی؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے گال کو آہستہ سے چوم لیتا ہے۔ صاحبہ نے نیم واں آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی پلکوں کے نیچے محبت کی چمک تیر رہی تھی، اور فوراً شرم سے دوبارہ سر اس کے سینے پر رکھ کر سو گئی۔ لگتا ہے تمہیں میرے سینے پر نیند آتی ہے، ابتسام چھیڑتا ہوا بولا۔ ابتسام کی نگاہیں اسے اور بھی قریب لے آئی، وہ ماتھے پر ایک بوسہ دیتا ہے، پھر آنکھوں پر، پھر ناک کی نوک پر، اور بالآخر اس کے لبوں پر رکتا ہے۔ ایک ہلکی سی لرزش، ایک گہرا لمس، ایک وعدہ کہ یہ محبت اب زندگی سے آگے چلے گی، اور پھر ڈھلکتے سویٹر سے نظر آتے اپنی شدت کے نشانوں پر ہولے ہولے لب رکھے، جیسے اب مرہم رکھ رہا ہو، اور خود کے قریب تر کیا۔ کہ کہیں اس کی نازک سی باربی کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اس پر وہ کمبل سیٹ کیا، آج وہ تھوڑا رحم کے موڈ میں تھا، اتنی مشقت کر کے سوئی تھی اس کی باربی۔ رات ابتسام نے اس سے خوب حساب برابر کیا تھا اور کروایا بھی تھا، میرا نکما سا بچہ۔ اس نے اس کو خود کے مزید قریب کیا۔ تمہیں ایک اور سرپرائز بھی دینا؟ ہے، یہ رات اور دن تمہارے لیے بہت اہم اور خاص بناؤں گا، یہ لمحے بہت نایاب ہیں۔ صاحبہ کی جب آنکھ کھلی تو ابتسام کیمپ میں نہ تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، سست سی، اور رات کے منظر پھر سے دماغ کے پردے پر لہرانے لگے تو شرم سے دوبارہ کمبل منہ پر ڈال لیا۔ اب پتہ نہیں یہ خود سے چھپنے کی ایک ننھی سی کوشش تھی یا غائبانہ سر کی نظروں سے۔ یہ سر کہاں چلے گی؟ اس نے دوبارہ کمبل منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا، اور ایک دم اٹھی۔ اس نے سر کا گرم سویٹر پہنا ہوا تھا جو کھلا ہونے کی وجہ سے بار بار کندھے سے ڈھلک رہا تھا۔ صاحبہ نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کو سر کی شال ساتھ پڑی نظر آئی۔ اس نے فوراً اس سے خود کو کور کیا اور کیمپ کی زپ اوپن کر کے باہر آئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ تو وہ کانپ گئی۔ آگ جل رہی تھی لیکن وہ خود وہاں نہ تھا۔ سر، وہ گھبرا گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ تھوڑا آگے چل کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ سر، تھوڑی بلند آواز میں پکارا، ساتھ پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ کہیں کوئی چشمہ یا آبشار بہہ رہی ہے۔ وہ تو ایک دم خوش ہو گئی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دور سے ہی اس کو اپنا جنونی سر صبح صبح نہاتے نظر آ گیا۔ سر، اس نے زور سے پکارا، اس کی آواز پہاڑوں میں گونجی۔ ابتسام نے فوراً مڑ کر دیکھا،
اس کی زندگی، اس کے لباس میں، اس کی شال میں دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ صاحبہ نے دور سے ہاتھ ہلایا، ابتسام نے فلائنگ کس کی۔ صاحبہ بلش کر گئی اور آرام سے نیچے اترنے لگی۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ اس کی جان کو کہاں عادت تھی ایسے پاؤں پھسل جاتا، ویسے بھی وہ اس کی سرجری کے بعد حساس ہو گیا تھا۔ سر قربان جائیں، رک جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ تیزی سے اس تک پہنچا۔ اٹھ گیا میرا شہزادہ بچہ؟ صاحبہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ نے چیٹنگ کی، خود آ گئے، مجھے نہیں لے کر آئے۔ یس مائی لو، یہ واقعی ناانصافی ہوئی ہے، لیکن میں خادم کیا کرتا، میرا گڈا تھکا ہوا تھا، پہلے ہی چھوٹا سا ہے، تھک جاتا ہے۔ سر کا پیار سہتے سہتے سام نے اس کو باہوں میں بھرا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ خاران پر دوسری صبح مبارک ہو خاران کی شہزادی۔ وہ کھلکھلا دی۔ آپ روز ایسے کہیں گے؟ بالکل ہر روز، بلکہ ہر روز صبح یہ پہاڑ بھی صبح بخیر کہیں گے۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی وہ بہت خوش ہے۔ ابتسام فوراً دوبارہ پانی میں گئی اور اس کی شال اتار کر دور پتھر پر پھینکی۔ سر ٹھنڈ ہے اور اس طرح کوئی دیکھ لے گا؟ کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ آنکھیں ہی نہ نکال لوں جو میری شہزادی کو دیکھے؟ بس سر اپنی باربی کو دیکھیں گے اور بے پناہ پیار کریں گے۔ خیران کی خاموش وادی میں صبح کی ٹھنڈی ہوا اب بھی پہاڑوں کے دامن میں رقص کر رہی تھی، مگر اس چشمے کے گرد شرما کر گزر رہی تھی جیسے اس دیوانے کو جانتی ہو۔ صاحبہ تھوڑی شرمائی ہوئی پانی میں جھکی کھڑی تھی۔ اس کے بھیگے بال اس کی گردن اور کندھے سے لپٹے ہوئے تھے اور چہرے پر صبح کی روشنی کا عکس تیر رہا تھا۔ ابتسام کی نظریں اسی عکس میں کھوئی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ تمہیں پتہ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا، پانی کی گرمی سے زیادہ تمہارے لمس کی گرمی مجھے زندہ رکھتی ہے۔ صاحبہ نے نظریں جھکا لیں، لیکن ہونٹوں پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی جو صرف مکمل اعتماد میں جنم لیتی ہے۔ ابتسام نے اس کے نازک ہاتھوں کو تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر آہستگی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ پانی کے اندر اس کے ہاتھوں کا لمس صاحبہ کے وجود کو جیسے کانپتا سا لے گیا۔ آپ بہت قریب ہو سر، صاحبہ کی آواز ایک سرگوشی میں گھل گئی۔ قریب؟ وہ اس کے لبوں کے قریب جھکایا۔ میں تو چاہتا ہوں تم میں ہی سمٹ جاؤں۔ صاحبہ پانی میں بھیگی ہوئی خاموشی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے بھیگے بال اس کی گردن سے چپکے ہوئے تھے
اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ لمحہ مکمل سکوت کا تھا، سوائے دھڑکنوں کی صداؤں کے جو صرف ایک دوسرے کے وجود میں سنائی دے رہی تھی۔ ابتسام آہستگی سے اس کے قریب ہوا، اس کے نازک ہاتھ تھامے اور پانی میں اس کی کمر تک انگلیوں کی روانی سے پھسل گیا۔ صاحبہ کی پلکیں تھرکی اور دل نے ایک انجان سا لرزہ محسوس کیا۔ تمہاری خاموشی مجھے اپنے اندر کھینچ رہی ہے، وہ سرگوشی میں بولا، اور میں خود کو روک نہیں پا رہا۔ صاحبہ نے نظریں جھکائے رکھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظ لبوں تک نہ آ رہے ہوں۔ تبھی ابتسام کے ہاتھ کمر کے حدوں سے نکل کر آہستہ آہستہ کچھ ایسے راستے کی طرف سرکنے لگے جہاں کسی کا ہاتھ ٹھہرنے سے پہلے دل رک جایا کرتا ہے۔ وہ لمحہ حدوں کے کنارے پر چلتا رہا، ایک ایسا مقام جہاں جذبات کی شدت اور قربت کی طلب ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہی تھی۔ صاحبہ کی سانسوں میں ایک ہلکی سی کپاہٹ اتری، جیسے اس نے سب کچھ محسوس کیا ہو اور پھر بھی خود کو ابتسام کی باہوں سے آزاد نہ کیا۔ سر، وہ دھیرے سے بولی، ایک التجا سی، ایک تسلیم سی۔ پاؤں کے لب اس کے ماتھے پر رکھے گئے، پھر آنکھوں پر، اور اس نے نرمی سے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ میں تمہیں صرف چھونا نہیں چاہتا صاحبہ، میں تمہیں محسوس کرنا۔ چاہتا ہوں اس مقام تک جہاں سے محبت کی سانسیں جاتی ہیں اور واپس نہیں آتی۔ وہ ایک دم اس کے لبوں سے لپٹا اور دونوں پانی میں وہ اس کے لبوں سے ایسا لپٹا جیسے برسوں کی پیاس کو چھو لیا ہو، اور پھر اسے اپنے ساتھ پانی کی گہرائی میں لے گیا۔ جیسے لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہوں۔ صاحبہ کی تو جان لبوں پر آئی، ہاتھوں کی حرکت کا حد سے بڑھ جانا اور لبوں کو لبوں میں قید کر کے پانی کی گہرائی میں جانا، وہاں کی اس حیرانی شہزادے کو سہنا آسان نہ تھا۔ سر، میں چینج کر لوں گی پلیز، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ صاحبہ، وہ بہت کم اس کو نام سے بلاتا تھا، تمہارا بار بار مجھے خود کے قریب آنے سے روکنا، یہ سب مجھے ہرٹ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں جس کو میں اپنی سانسوں میں بساتا ہوں وہ مجھے بھی سانسوں میں بسائے۔ وہ شرٹ پھینکتا ہوا اٹھا۔ صاحبہ نے فوراً اس کے سینے سے لپٹی، نہ چاہے وہ کانپتے لہجے میں بولی، تم مجھے روک سکتی ہو؟ وہ آئی برو اچکا کر
بولا آپ جا سکتے ہیں، میں خاران کی شہزادی ہوں، اپنے حکم عدولی پر آپ کو سزا دے سکتی ہوں۔ اس کی لٹل چوزی ہر وقت اس کو حیران کر دیتی تھی۔ سام کا کہکا گونجا، صاحبہ نے شکر ادا کیا کہ اس کا موڈ فوراً بہتر ہو گیا۔ جی بالکل شہزادی صاحبہ، بس چند دن ریسٹ کر لیں، پھر آپ کو کچھ کام پر لگا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں آپ نے۔ اس بات کا خیال رہے کہ کام شہزادی کے شایان شان ہونے چاہئیں۔ اور پھر دونوں کا فلک شگاف کہکا گونجا، ہواؤں نے بھی دونوں کی خوشی پر ماشاءاللہ پڑھا۔ اب یہ تو میں کر لوں گی، چونچ بند ہوتی ہے یا پھر اپنے طریقے سے کرواؤں گا؟ میری گندی چو چو کرنے والی فاختہ آرام سے اس کے بال سلجھاتے ہوئے بولا۔ وہ ڈارک بلو گرم لباس میں نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ آؤ اب اپنی جان کو چائے بنا کر پلاتا ہوں، باقی ناشتہ نیچے کریں گے۔ میں بناتی ہوں، فوراً بولی۔ ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا کہ شہزادی کو کام شایان شان بتائے جائیں، اب شہزادی کام کرتی لگے گی، اپنے سر کے لیے بناتے ہوئے دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی لگے گی۔ ہائے نازک سا دل ہے، بار بار پٹری سے اتر جاتا ہے۔ شہزادی صاحبہ تھوڑا خیال کیجیے۔ اوکے، عرضی سن لی گئی ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ وہ تو 2 دن میں بدل گئی تھی، کیا کمال ادائیں تھیں۔ شہزادی ہم تو آپ کو ایک نکما اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے، لیکن آپ تو بڑی مست چیز نکلی۔ وہ اس کو خفا نظروں سے دیکھنے لگی۔ آ جاؤ میرا باگڑ بلا۔ دونوں آگ کے قریب ایک ہی مگ سے چائے پی رہے تھے۔ سر قربان، اس نے صاحبہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے پیار سے جواب دیا۔ اگر کبھی میں یونین گئی تو ان لڑکیوں کو بتاؤں گی کہ جس پر وہ مرتی تھی وہ بہت وہ ہے۔ وہ اس کی بات سن کر دلکشی سے مسکرایا۔ وہ کیا جانے من، وہ میں بہت کچھ آتا ہے، آپ سمجھ جائیں۔ ابتسام ہنسنے لگا۔ ایک سپ وہ خود لیتا اور ایک اس کو دیتا۔ میرا بس چلے تو رات کو ایک ہی سویٹر پہن کر سوئیں، ایک ہی ساتھ۔ بس بس میں سمجھ گئی۔ صاحبہ نے فوراً لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اگر آپ نے مجھے تنگ کیا تو سن لیں، روٹھ کر مائکے چلی جاؤں گی۔ اوہ میں تو بھول گیا، ساس سسر کی کال آئی تھی، بات کرنا چاہ رہے تھے۔ گندے ہیں آپ، بتایا بھی نہیں، اب تو میں خوب شکایت لگاؤں گی۔ تم میری سمپولی جو ہو، وہ شدت سے رخسار چھوتا ہوا بولا۔ یہ کیسا نام ہے؟ وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ بس تم آج سے میری سمپولی ہو، جو ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی ہو۔ ابتسام نے مگ اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، بالکل وہیں سے جہاں سے وہ خود سپ لیتا تھا۔ ابھی وہ ایک دوسرے میں مصروف تھے کہ رمیز اس کو دور سے دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ صاحبہ فوراً دور ہوئی اور شال کو درست کر کے اوڑھا۔
ابتسام پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہہ کر آیا تھا کہ اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اگر رمیز آ رہا تھا تو کوئی اہم بات ہوگی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا، وہ جلدی سے ہامتا ہوا اس تک پہنچا۔ سر، آپ سے اہم بات کرنی ہے۔ ابتسام ایک طرف چلنے لگا۔ کیا ہوا رمیز کہ تم اس طرح یہاں دوڑے آئے؟ سر، وہ جو ٹرک آنا تھا سامان کا پکڑا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم دھاڑا۔ صاحبہ اس کی دھاڑ سن کر ڈر گئی۔ ابتسام فوراً نرم پڑا۔ اس کی بال بھی ڈر گئی تھی اور دور سے ہی ایک مبہم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ جب ہر ایک چیز طے ہو چکی تھی تو کس کی جرأت تھی کہ وہ قرآنی درندے کو چھیڑے؟ وہ کہہ رہا تھا ابتسام ملک سے کہنا کہ میری طرف سے ولیمے کا تحفہ قبول کرے۔ اس کے ہاتھ کی ابری ہوئی نسیں اس کے ضبط کا بتا رہی تھی۔ سر، کیا کرنا ہے؟ رمیز نے پوچھا۔ خاموشی اختیار کر لی ہے۔ وہ عبدالرؤف سے میٹنگ کا کیا پلان ہے؟ اس نے ٹاپک ہی چینج کر دیا۔ رمیز تو حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا نقصان وہ برداشت کیسے کر گیا۔ سر، آج ہے، ہم تیاری کرو، ابھی نکلیں گے۔ وہ اپنی باربی کو دیکھتا ہوا بولا جو پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شہزادی، آپ ناشتہ کر لیں۔ سائیں تو اکثر ایسے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ جب تک وہ نہیں آئیں گے ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ بھی تو بھوکے گئے ہیں۔ اس کی باربی نے تو بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی۔ زرگل بی بی، میرے سر ٹھیک تو ہوں گے نا؟ جی شہزادی، وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کھانا کھا لیں۔ وہ پھر گمسم سی بیٹھی رہی۔ ماہی گل نے دادی کی طرف مایوسی سے دیکھا۔ اگر شہزادی کھانا نہیں کھائے گا تو سائیں تو ناراض ہو جائے گا۔ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بری نہیں ہوں گی، بلکہ میں ہو جاؤں گی ان سے ناراض، لیکن جب تک وہ نہیں آئیں گے ایک لقمہ بھی نہیں لوں گی۔ وہ اداس لہجے میں بولی اور پھر جلدی سے اٹھی اور واش روم میں گئی۔ واپسی پر اس کا چہرہ پانی سے تر تھا۔ وہ وضو کر کے جلدی سے جائے نماز بچھانے لگی۔ وہ جانتی تھی کوئی تو بات تھی، بس سر اس کی حفاظت میں رہیں، انہیں ایک خراش بھی نہ آئے۔ وہ خدا کے حضور اپنے سر کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی۔ آپ سب کو امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو لازمی آپ نے مزے کمنٹ کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ابتسام جو صاحبہ کو مختلف ناموں سے بلاتا ہے اس میں سے کون سے نام سب سے زیادہ پسند ہے، لازمی کمنٹ میں بتانا ہے۔ اور برائے مہربانی آپ تھوڑا سا رائٹر کو اس کا ریوارڈ بھی دے دیا کریں۔ اتنی محنت کرنا، ایک پوری ایپی لکھنا، اس کی ویڈیو ایڈٹ کرنا، سب کچھ کرنا، وہ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کو ریوارڈ دیں۔ ایک لائک یا کمنٹ کرنے سے آپ کا کون سا بل آ جاتا ہے؟ آپ ابھی ویسے ریڈ کرنے آتے ہیں، آپ ایک لائک اور کمنٹ کر دیا کریں۔ اور جو چینل پر نیو ہیں ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا